السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضائے عمری نماز کیسے ادا کریں؟ قضائے عمری نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اور قضا نماز ہم کس وقت پڑھیں؟ کس وقت میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے؟ یہ تمام باتیں، تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں کئی ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، کوتاہی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کو ہدایت دی اور آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اب آپ نے کئی ساری نمازیں چھوڑی ہیں، اپنی زندگی میں قضا کی ہیں، تو ان نمازوں کی قضا کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ قضا نمازوں کی نیت کیسے کریں گے؟ اور ان نمازوں کا حساب کیسے لگائیں گے، اندازہ کیسے لگائیں گے کہ ہماری کتنے سال کی نمازیں ہیں، کتنے مہینے کی نمازیں ہیں جو ہم نے چھوڑی ہیں، ان کا اندازہ کیسے لگائیں؟ تو یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ دیکھیں، آپ کے بالغ ہونے کے بعد شریعت میں جو بلوغت کی عمر ہے، مرد حضرات کے لیے تقریباً 15 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغت کی عمر ہے، اور عورتوں کے لیے 12-13 سال کی عمر، 13 سال کی عمر یہ بلوغت کی عمر ہے۔ تو اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے اور آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ تو اب آپ دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے، حساب لگائیں گے کہ میں نے کتنی عمر میں آ کے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، نمازوں کی توفیق دی اور میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ کتنی عمر تھی میری کہ میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں؟ تو آپ اس کا حساب لگائیں گے۔ آپ کی بلوغت کی عمر 15 سال ہے اور آپ نے 18ویں سال میں نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، تو اب آپ کے پاس پیچھے 2 سال رہ جاتے ہیں، یعنی 18ویں سال شروع ہوا اور آپ نے نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دی، تو آپ کے پاس 15 سال، 16 سال اور 17 سال، یعنی 16 سال 17 سال، یہ 2 سال ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئے تو 16واں سال اور 17واں سال، یہ 2 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی اور نمازیں چھوڑ دی، اور 18ویں سال میں آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو یہ ایک میں حساب بتا رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ کب سے ہم نے نمازیں شروع کی ہیں، تو آپ اپنا حساب لگائیں گے۔ تو آپ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے اور 18ویں سال میں آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، تو 16واں سال 17واں سال، یہ 2 سال ہے بیچ میں، تو ان 2 سالوں کی نمازیں آپ کی چھوٹ گئیں، آپ نے غفلت کی، نمازیں نہیں پڑھی، کوتاہی کرتے رہے، اور 18ویں سال میں آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اب آپ کے پاس 2 سال کی نمازیں جو ہے یہ قضا ہوئی ہیں، اور ان 2 سالوں کی نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ 2 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، تو اب آپ ان 2 سالوں میں جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں ان کی آپ قضا کریں گے۔ تو اب آپ قضا کیسے پڑھیں گے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اور قضا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، تو یہ بھی آپ سن لیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں، یا خواتین ہے تو میں نیت کرتی ہوں قضا نماز کی۔ تو آپ اگر فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو نیت کریں گے، میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کے قضا۔ تو یہ آپ نیت کر لیں کہ میری جو پہلی نماز زندگی کی قضا ہوئی ہے، میں اس فجر کی نماز کے 2 فرائض پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یعنی آپ کی زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، تو نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں فجر کی پہلی قضا نماز کی، جو میری زندگی کی پہلی نماز قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو آپ پھر نیت کہہ لیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھیں گے۔ ظہر کی نماز قضا پڑھ لیں تو میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں جب میری زندگی میں پہلی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر کے 4 فرض قضا کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اسی طرح عصر میں بھی یہی کہیں گے، مغرب عشاء میں بھی اسی طرح ہی کریں گے۔ تو قضا نماز میں آپ صرف فرض نماز کی قضا کریں گے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوگی، اور عشاء کی نماز جو آپ پڑھیں گے اس میں وطر کی بھی قضا کریں گے۔ عشاء کے 4 فرض کی قضا کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں
4 رکعت نماز فرض جو میری زندگی کی پہلی نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا ادا کرتا ہوں۔ تو یہ نیت کر کے اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ اسی طرح وطر کی بھی نیت کریں گے، میری جو پہلی زندگی کی وطر قضا ہوئی ہے وہ اس وطر کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر۔ تو اس طرح آپ کی ایک دن کی نماز قضا ہو گئی، آپ قضا نماز پڑھیں گے۔ پھر اگلا دن آئے گا، یعنی دوسرا دن آئے گا، تو پھر آپ یہی نیت کریں گے میری جو پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، اس کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ پہلی جو میری ظہر زندگی میں قضا ہوئی ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ تو اسی طرح ہر نماز کا اسی طرح قضا کرنے کی نیت کریں گے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح جو میری پہلی نماز قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو اس طرح آپ جو ہے نیت کریں گے، اور اس کے بعد آپ صرف فرض کی نماز کریں گے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوگی، اور عشاء کے 3 وتر کی بھی قضا کریں گے۔ تو اس طرح آپ قضا نماز جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور 2 سال تک اب آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں تو آپ کی نماز جو قضا ہیں 2 سال کی وہ آپ کی قضا ہو جائیں گی، آپ کے ذمے سے ثابت ہو جائیں گی۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرتے جائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ فجر کی نماز سے پہلے 2 فرض کی قضا کر لیں، اور اسی طرح ظہر کے ساتھ آپ ظہر کی نماز کی قضا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کی کر لیں، اور مغرب عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز کی قضا کر لیں۔ تو 2 سال تک آپ اس طرح قضا کرتے رہیں گے تو آپ کی 2 سال کی نمازیں جو آپ کی قضا ہوئی ہیں چھوٹی ہیں وہ آپ کی قضا ہو جائیں گی، اور آپ کے ذمے سے انشاءاللہ اس کا گناہ ثابت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ تو اس طرح آپ اپنی نمازوں کی قضا کریں گے۔ تو اب اگلا مسئلہ کہ قضا نماز ہم کس وقت پڑھیں اور کس وقت نہ پڑھیں، لیکن شریعت نے 3 مکروہ اوقات بتائے ہیں۔ ایک صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سورج جب نکلتا ہے فجر کی نماز کے بعد، یہ طلوع ہونے کا وقت جو مکروہ وقت ہے 15-20 منٹ کا، اس میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی نفل نماز، قضا نماز، سجدہ تلاوت یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زوال کا وقت دوپہر میں ظہر کی نماز سے پہلے جب زوال کا وقت ہوتا ہے، یہی 15-20 منٹ کا تقریباً وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو سورج غروب ہوتا ہے پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت، نہ نفل نماز، نہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ، ان 3 اوقات کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز آپ بلا کراہت کسی بھی وقت ان 3 اوقات کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی قضا نماز ہو جائے گی۔ تو نماز قضا کرنے کا طریقہ نیت جیسے کریں گے، کن اوقات میں ہم اپنی نماز قضا کریں، تو قضا نماز پڑھنے کا آپ کو مکمل طریقہ اور ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نماز جو ہے اس کو ضرور پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، اور کل قیامت کے دن اسی نماز کی بدولت ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اسی نماز کی بدولت ہی ہمارا جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے ہمارا جنت میں جانا ہوگا، اور ہمارا جو اعمال نامہ ہوگا ہمیں دائیں ہاتھ میں ملنا نصیب ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو کم از کم ہماری نمازیں تو پوری ہوں، نمازیں اگر ہماری پوری ہوں گی تو باقی منزلیں آخرت کی آسان ہو جائیں گی۔ اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں، جتنے بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ اور نماز میں اکثر فجر کی نماز میں لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ برکت والی اور رزق عطا کرنے والی نماز ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس نماز کی ضرور پابندی کریں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔